اگین میں پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں جی, میں یو کوئی ایس بات میں نہیں, بڑا ہوا ہوں, کوئی تو میں بات نہیں. کافی ٹائم میں اسٹریم میں آیا ہوں, اگر ہوں آپ کو یاد ہے تو. ہوں ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا نیچرل سلیکشن کے اوپر, کہ ہوں ایوولوشن کے اوپر, کہ کافی یہ بہت زیادہ اسٹریسفل, یہ مذہبی لوگ بولتے ہیں کہ رینڈملی کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ رینڈملی کبھی کچھ ہوں دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے. یہ ایوولوشن کا سب سے میرے حساب سے زیادہ فوکس ہے نیچرل سلیکشن کے اوپر. رینڈم تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی جو رینڈم میوٹیشن ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے پاس ڈائس ہے اور آپ 6 ڈائس زمین پہ پھینکو, اگر اس کے اوپر الفابیٹس ہو تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو رینڈملی جہاں بھی گریں گے. مگر جو نیچرل سلیکشن ہوتی ہے وہ اس کو پک کر کے جیسے CAT کیٹ الفاظ بنائے گی. از جو نیچرل سلیکشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. رینڈم میوٹیشن تو ایسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اٹس ناٹ اینی تھنگ. نہیں, رینڈم میوٹیشن نہ ہونے کے برابر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ میوٹیشن جو ہے نا, میوٹیشن وہ ایوولوشن کا ڈرائیونگ فیکٹر ہے, کیونکہ جو کچھ بھی چینجز آتی ہیں ڈی این اے کے اندر وہ سب میوٹیشنز ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مگر نیچرل سلیکشن ایوولوشن کو ڈائریکشن دیتی ہے. یعنی فرض کریں گے میوٹیشن وہ ہے جو گاڑی ایک آگے کو چلتی جا رہی ہے, مگر ڈرائیور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گاڑی نے جانا کدھر کو ہے. تو نیچرل سلیکشن بیسیکلی ڈرائیور ہے. اگر ایوولوشن ایک گاڑی ہے تو نیچرل سلیکشن اس کا ڈرائیور ہے, کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب کس طرف کو جائے گی. ظاہری بات ہے گاڑی نے تو چلتے جانا ہے نا, جی روڈ کس پہ جانا ہے وہ نیچرل سلیکشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے گاڑی جو ہے وہ صرف اور صرف روڈوں پہ چل سکتی ہے. اگر گاڑی روڈ سے جیسے ہی اترے گی گاڑی تباہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے, جی فرض کریں نا آپ کے ایک ڈرائیور سپیڈ پہ جا رہا ہے اور گاڑی اٹھا کے وہ پتھر میں مار دے تو بس گاڑی ختم ہوگی وہاں پہ. اب گاڑی صرف روڈز پہ ہی چل سکتی ہے. نیچرل سلیکشن روڈز ہیں اصل میں, کہ گاڑی روڈ سے نہیں اتر سکتی, گاڑی نے روڈ پہ ہی جانا ہے, جدھر روڈ پہ اترے گی وہ گاڑی ختم ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی جی. چلو ایک اور دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اسٹڈی نکلی ہیں جو وہ بول رہے ہیں کہ کافی ایون کالج اسٹوڈنٹ ایک بک بھی انہوں نے نہیں پڑھی, وہ ایک بک بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہ میں آج کل بیکاز آف آج کا ماحول اور آج کا یہ انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, اس کی وجہ سے آج کل ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. تو میں اپنی ایکسپیرئنس سے بتا رہا ہوں کہ میں بھی بک ریڈنگ اتنا نہیں کرتا, اور میں نے بہت زیادہ نالج حاصل کی ہے یہ ڈاکیومنٹری سے, اور یوٹیوب ویڈیو سے. یہ کافی سائنس چینلز ہیں جس سے میں نے ویڈیوز دیکھ کے میں نے, اور بڑی ڈاکیومنٹریز دیکھ کے میں نے ساری نالج حاصل کی ہے. جیسے ایک ٹاپک کے اوپر میں 20, 30, 40 ویڈیوز میں دیکھ لیتا تھا, سمجھو کسی ایک ٹاپک کے اوپر, تو 40 ویڈیو کے بعد تو مجھے بہت زیادہ نالج حاصل ہو گیا ہے. تو ریڈنگ بہت اچھی بات ہے, بیکاز اس کا سیکنڈ بینیفٹ بھی ہے کہ وہ برین کو ڈیولپ کرتا ہے, الزائمر سے بچاتا ہے. مگر جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو جیسے لوگ انسان ڈرائیو کرتے ہیں, ان کا 1 آور ڈرائیو ہوتا ہے, وہ 1 آور ڈرائیو بیک اینڈ فورتھ ٹو یہاں US میں کرتے ہیں, تو وہ یہ ڈاکیومنٹریز لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ کافی زیادہ یہ سیکھ سکتے ہیں. میں اصل میں یہ نہیں کہتا کہ بک کے علاوہ کوئی اور سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے, مگر جب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپ تھنکنگ کیسے سیکھیں گے, یا غالب ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, تو میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, مومو آپ ہی ہیں؟ جی میں ہوں. ہاں بس ٹھیک ہے, جو بھی آتا ہے نا پہلے آگے بتایا کرے کہ وہی ہے, کیونکہ ادھر وہ ہاں سے ہی فضول لوگ آ جاتے ہیں تو پھر. اچھا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ لرننگ کے طریقے بدل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ صرف آپ کتاب سے سیکھ سکتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس جو ہیں نا وہ کتابیں ہی لکھتے ہیں. یونیورسٹی پروفیسرز جو ہیں نا وہ یوٹیوب چینلز نہیں بناتے. یونیورسٹی پروفیسرز ہمیشہ کتابیں ہی لکھتے ہیں, وہ ریسرچ پیپرز ہی لکھتے ہیں, اور دنیا میں سب سے پہلے وہ لوگ ہی کوئی نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں جو ریسرچ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو
نیل شوبن ہے وہ آپ کو آگے یوٹیوب ویڈیوز بنائے گا، وہ نہیں بنائے گا. وہ اکیڈیمک آدمی ہے، وہ اکیڈیمک کام کرے گا. ٹھیک ہے، اور اکیڈیمک کام آپ کو کتابوں ریسرچ پیپرز میں ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہاں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اب سیکھنے کا میڈیم بدل رہا ہے. جی اب وائس لرننگ اب ایک بہت بڑی چیز بن جائے گی اگلے 2-4 سالوں میں. اسپیشلی کیسے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ وائس ماڈلز نے باتیں کرنی ہیں. ابھی جیسے چیٹ جی پی ٹی والوں نے اپنا TTM ماڈل 4 ریلیز کیا نا، وہ بہت عام چیز یہ ہوں گے اب سارے. تو اس کی وجہ سے انسان بڑے اچھے طریقے سے سیکھ سکے گا. ایسا ہوگا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی باتیں کر کر کے ایک چیز کی اچھی انڈرسٹینڈنگ لے لیں گے. آپ کو ایک ایسا ٹیچر مل جائے گا جو کوئی آپ کو پہلے نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو جائے گی. چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو اسلام نہیں سکھانا، مگر سائنس آپ کو سکھا دے گا ساری. اسلام بھی شاید وہ سکھا دے، مگر اگر آپ چاہیں گے تو کام کی چیزیں بھی وہ آپ سے سیکھ دے گا. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ اس طرح کے ماڈلز ریلیجن کو اوائڈ کریں گے، مگر سائنس کو وہ آپ کو زبردست چیزیں بتائیں گے. تو میڈیم بدل رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہاں مگر مجھ سے اگر کوئی اوپینین پوچھے میرا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں چیزوں کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کتابیں پڑھنے سے اس وقت پیدا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کل کو اور طریقے بھی ہوں. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو. جی اور کافی پروفیسرز کی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، جیسے گوگل ٹاک پہ پروفیسر ڈینیل ڈینٹ کے میں نے بہت زبردست لیکچر دیکھے ہیں کانشیسنیس کے اوپر، اور مذہب کیسے آیا اور کیسے بنا، اس کی بہت زبردست ڈینیل ڈینٹ بہت اتنا اچھا ایکسپلین کرتا ہے جیسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اتنا وہ بیچارہ پچھلے سال فوت ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہوا، بٹ اس نے زبردست کیے ہیں. اور رائل انسٹیٹیوٹ کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، انگلینڈ کے جو رائل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اوپر بھی پروفیسر آ کے لیکچر دیتے ہیں، ان کے بھی میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں. سو آج کل سیکھنے کے لیے تو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ ہے، اور 6 گھنٹے کی بھی ڈاکیومنٹریز ہیں، اور آڈیو بکس ہیں یوٹیوب میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آڈیو بکس ابھی تک 1-2 ہی دیکھی ہیں میرے خیال سے، نیل ڈی گریس ٹائسن والی ایک ہی سنی ہے. آڈیو بکس سے تو امیزون بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، آڈیبل جو امیزون کا ہے وہ بھرا پڑا ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ وہ مہنگی چیز ہے، تو ہمارے پاکستان انڈیا میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. انڈیا سے اب کچھ ایسی چیزیں نکل رہی ہیں، جیسے کچھ کافی ایسے آڈیو بکس کے پلیٹ فارمز ہیں، مگر وہ سارے ہندی میں ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے اتنے فائدہ مند نہیں ہیں. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آبسلیٹ ہونے والا ہے. بالکل لکھ لیں اس بات کو، اگلے 5 سال کی بات ہے کہ اے آئی سے اچھی ٹرانسلیشن کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اسی ٹائم اے آئی جو ہے نا وہ آپ اس کو ٹیکسٹ دے دیں، وہ بڑی 90% ایکوریٹ آپ کو ٹرانسلیشن دے دیتا ہے. ابھی وہ سیکھ رہا ہے مزید، تو ابھی آپ دیکھتے جائیں گے اور کیا ہوگا. یہ مطلب میں نے کہا ہے نا کہ نالج ڈیموکریٹائز اور لبرلائز ہو رہا ہے. یہ اب جیسے پہلے چھاپے خانے نے یا پرنٹنگ پریس نے نالج کو کتاب میں پہنچا دیا تھا نا، اور کتابوں کو سب کے لیے ایکسیسیبل کر دیا تھا. چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی ماڈلز جو ہیں، یہ نالج کو ایک زبان سے دوسری زبان میں بڑے آرام سے ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور جو نالج اردو میں اویلیبل نہیں تھا، میرے خیال میں 5 سال بعد لوگوں کو انگلش سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. بہت سی چیزیں ریسرچ پیپرز کی نالج کے ٹرانسلیشن بہترین طریقے سے اے آئی کر کے آپ کو دے دے گی. تو میں سمجھ رہا ہوں اگلے 10 سال 15 سال انسان کی تاریخ میں اے آئی آ رہی ہے. اے آئی کے سے ریلیٹڈ خطرے بھی ہیں، مگر نالج جو ہے نا وہ لوگوں کے گھر گھر پہنچ جائے گا. اور کوئی چیز مطلب اب کوئی چیز امپاسبل نہیں رہی، یہ چیز ہے. جی پچھلے 10 سال میں نے اتنا سیکھا. مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ میں کتنا زیادہ اگنورنٹ تھا. مجھے اپنے سولر سسٹم کا بھی کچھ بھی نہیں پتہ تھا، اور یہ سارے کائنات کیسے بنی کچھ بھی نہیں. پھر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ میں کتنا زیادہ اگنورنٹ تھا. سو آفٹر لرننگ پھر تو ایوری تھنگ کرسٹل کلیئر، بہت زیادہ چیزیں کرسٹل کلیئر ہو گئی ہیں. اب مجھے کوئی بھی کسی چیز میں مجھے اتنا زیادہ وہ جیسے گرے ایریا لگتا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. سارا میں نے ہر چیز کے اوپر، کانشیسنیس کے اوپر میں نے دیکھی ہیں، سب چیزوں کے اوپر میں نے دیکھ کے تو کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور مذہبی لوگوں کا ساری چیزیں اب وہ گارڈ دا گیپس ہی ہیں. اب اور کسی چیز کے اوپر یہ نہیں بات کرتے کہ یہ بارش کیسے ہوتی ہے، یہ دوسرا کام کیسے ہوتا ہے، یہ لاوا کیسے ہوتا ہے. اب یہ نہیں اب یہ کیوں نہیں پوچھتے
کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بس یہ ان کے صرف یہ 4 ہی گیپس ہیں. وہ ہے بگ بینگ سے پہلے, اور کانشیسنس کیسے آئی, اور بایوجینیسس کیسے ہوا. بس یہ 3-4 ہی ہیں جن کے اوپر یہ ان کا گارڈ وہاں چھپا ہوا ہے. اور ساری دنیا کی جو دوسری چیزیں آپ بتاؤ, یہ سارا آٹومیٹک ہو رہا ہے, تو وہاں کیوں نہیں آپ بول رہے کہ یہ بارش کیسے ہو رہی ہے؟ بیکاز ہم سمجھ گئے ہیں کہ بارش کیسے ہو رہی ہے, رین سائیکل کیسے ہوتا ہے, تو اس کے اوپر یہ نہیں بولتا ہے بیکاز آج ہمیں اس کا پتہ ہے. مگر بایوجینیسس یا بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا ہے, بس وہاں گارڈ ان کا چھپا ہوا ہے سب کا. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا, مومو کا اور چلیں سوشل ٹھیک میڈیا ہے, کا. بہت شکریہ, تھینک یو مومو, ویلکم آپ کو. اور کیا حال ہے آپ کے, سنائیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. میں گاڈ ریالٹی کو سن رہی تھی. میں نے ابھی نیا ڈسکور کیا, شاید آپ کو آلریڈی پتا ہو, کہ چیٹ جی پی ٹی اردو کو بھی سمجھ رہا ہے. تو ہاں اگر میں نے آپ کو کہا ہے آپ وائس موڈ میں گپیں لگا سکتے ہیں اردو کے ساتھ, میں نے لگا کے دیکھی ہوئی ہے. واو, اردو میں آپ ٹیکسٹ میں لکھ لیں, رومنائزڈ اردو میں آپ جو اس کو چیٹ لکھیں. جی پی ٹی کا جو 4 ماڈل ہے نا, 4 ہے میرے خیال ہے, وہ جو نارمل ماڈل ہے ان کا, اس کے ساتھ آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں. ہاں مگر یہ آگے اس کے پاس مجھے نہیں پتا وہ فری موڈ میں کرتا ہے کہ نہیں. میں نے تو اس کا, میں نے بھی فری موڈ میں جا کے سے پوچھا ہے, نظریہ ارتقاء کیا صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں صحیح ہے, یہ ثبوت ہے اس کے. اردو میں آپ کو بتا رہا ہے سارے. گاڈ ریالٹی میرے بھائی, اوپن اے آئی پہ جائیں آپ, جا کے اس سے جو مرضی اس سے دوستی کریں, اوپن اے آئی سے, چیٹ جی پی ٹی سے, اور اردو میں اس سے سوال پوچھیں, اور آپ کو وہ اردو میں جواب دے گا, سائنسی جواب دے گا, آپ کو ثبوت دے وہ گا. مگر تھوڑا سا لمیٹڈ ہوگا کہ کتنی دیر وہ آپ سے بات کر سکتا ہے. اچھا, ہاں کیونکہ میں پیڈ موڈ میں بھی کرتا ہوں نا اس سے, تو وہ آپ کو آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے بس جی میں نے اب آپ کافی سے ہو اور گیا. بات نہیں کرنی. وہ پھر اگلے دن آپ کر سکتے ہیں, روز آدھا گھنٹہ آپ اس. مگر یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز یہ سستے ہو رہے ہیں سب. اگلے 5 سال میں آپ کو فری میں ایسا ماڈل ملے گا جو کہ آپ کو ٹوٹلی پورا دن آپ سے باتیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا. یہ مطلب یہ زیادہ دور نہیں ہے. وی آر لکی کہ اس ایج میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں آرام سے پتا چلے گا. ایک اور بھی گروک آیا ہے ابھی, اس کا جو ہے ایکس کا. ہاں جو مودی کو گالیاں دے رہا, اور اب ہاں یہ کہہ سنا رہے ہیں کہ بین کرو انڈیا میں. گالیاں وہ دے رہا ہے اس کو. وہ میں آپ نے تو دیکھا یوز ہوگا. نہیں کر کے دیکھا, مجھے ویسے ہی ایلن مسک اچھا نہیں لگتا. مجھے بہت زہر لگتا ہے ایلن مسک, لیکن میں نے تھوڑا سا ٹرائی کر کے دیکھا, مجھے پتا نہیں تھا پہلے یہ گروک کوئی چیز ہے, لیکن وہ واقعی باتیں کر رہا ہے, اور ہر قسم کی, جیسے مجھے جواب جو میں نے سوال پوچھے اس سے وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح کے جواب دیے, لیکن سنا مذاق بھی کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ, کچھ سارکیسٹک بھی ہے. تو مجھے بھی بہت زہر لگتا ہے, لیکن اس نے خود تھوڑی بنایا ہے ایلن مسک نے, اس کے سائنٹسٹ نے یا کمپیوٹر سائنٹسٹ نے بنایا ہوگا. لیکن بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, اور جو ہمارے بھائی بہن ہیں جو صرف اردو بولتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے آپ کے ملک میں سائنس کے بارے میں, آپ جا کے اس میں اردو سے پوچھ لیں, آپ کو وہ ثبوت دے گا. پروبیبلی آپ کو ریفرنس بھی مل جائیں گے جو آپ کو اس کو ویریفائی کر سکیں گے. تو یہ ٹائم کم رہ گیا ہے جھوٹ بولنے کا, یو نو. ہاں یہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اے آئی ماڈلز بھی تو دنیا میں جو نالج ہے اس کو ہی سیکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں نا, انسانوں کا ہی نالج ہے. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے, اور دیکھتے جائیں ابھی آگے ہوتا ہے کیا. ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.